درود بھی تو جانا اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد آل محمد علیہ السلام. ہوتا بہتر تھا کہ اسلامی ملک میں شے دی گئی جو لوگ پاکستان بنانے کے حصے دار نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں شر کرنے کے لیے کا موازنہ کیجیے. وہ بھی انگریزوں سے آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے, ان کو بھی 70-72 سال ہو گئے, ان کو بھی 70-72 ہو گئے. آزادی کے بعد وہ بھی کھڑے ہوئے, یہ بھی کھڑے ہوئے. 70 سال میں وہ کہاں پہنچا, یہ کہاں ہے. وہاں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز بنتا ہے, یہاں ابھی تک رکشہ نہیں بنا پائے. جاپان سے لیتے ہیں, کمپیوٹر لے لو, ٹی وی لے لو, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز میڈ ان چائنا. کسی پہ لکھا ہوا آتا ہے, یہاں کچھ بنتا ہی نہیں. جو بنے گا وہ اتنا ناقص ہوگا کہ لوگ کہتے پھر چائنا ہی کا بہتر ہے کہ 2 ہفتے تو چل جائے گا, ان کا پھر 1 دن نہیں چلے گا. کیوں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. آئینہ دکھا رہا ہوں پاکستان کو, عوام کو, حکومت کو, علماء کو, مدرسوں کو, شیعوں کو, سنیوں کو, یہ آئینہ دکھا رہا ہوں. ہر قوم یا وہ ملک جس میں مختلف قومیں بستی ہیں اور رہتی ہیں, ہندوستان سے زیادہ قومیں کسی ملک میں نہیں رہتی. مختلف قومیں, وہاں یہودی کو بھی اجازت ہے, وہ بھی رہتا ہے. یہاں جو تھوڑے بہت یہودی رہتے تھے چاکی واڑہ وغیرہ میں, وہ سب بھاگ گئے. کچھ دن رہے پھر نکل گئے, چلے گئے. اب نہیں ہے, ان کی عمارتیں وغیرہ رہ گئی ہیں, بند پڑی ہوئی ہیں. تھوڑے سے کچھ ہندو ہیں. ہندوستان میں اتنی قومیں ہیں تو ان کو اکٹھا کرنا, یہ میں تمیز اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھر سے بھی خبر آئی کہ ذرا جلدی نہ کیجیے گا, زیادہ سج رہی ہے ادھر. ضلع رضا صاحب نے بھی تسلی دے دی. میں نے کہا بھائی ڈگ روڈ جانا کہنا چلتے ہیں, تسلی دے دی انہوں نے. تو یہ تمیز اس کو سمجھ لیجیے تاکہ لوگ حضرات جو راستے میں ہیں, سمندر پار کر رہے ہیں, دریا سے نکل رہے ہیں, تو وہ بھی آ جائیں. میں نے بھی کئی سمندر پار کیے, پھر عباس ٹاؤن گیا, پھر مجلس پڑھی, پھر سمندر پار کیے, پھر واپس آیا. اور آج ملیح کی مجلس نہیں پڑھ سکا اس لیے کہ جانا مشکل تھا. نیپا پہ سب جام پڑا ہوا ہے. ایئرپورٹ کا پل جو کہ سڑے پل یہ بنائے تھے انہوں نے, گرنا شروع ہو گیا, وہ بھی گر گیا ہے. وہاں بھی جام پڑا ہوا ہے. ایک آدمی 2 گھنٹے سے اسٹار گیٹ پر رکا ہوا ہے. تو جانا ناممکن تھا, وہاں پہنچنا. مقامی ذاکر کوئی پڑے گا وہاں. یہ تو حالات ہیں سامنے آپ کے. سہولت کیا دیتی حکومت محرم میں, بلکہ معلوم ہے یہ تو بہت ہی پوسٹ چلا, ابھی نئی پوسٹ چل گئی. جمعے کو بارش ہوگی, یعنی کل ہلکی اور بھاری 60% امکان.
ہفتے کو بارش ہوگی ہلکی اور بھاری، 40% امکان ہے، 80% امکان ہے۔ 11 کو بارش ہوگی، طوفان، آندھی، عذاب، پتہ نہیں کیا قیامت، اور بالکل ہوگی 100% ہوگی 11 کو۔ اشرف ہو ہی جائے گا تعالیٰ۔ اچھا سائنس یہاں تک پہنچ گئی کہ پیشن گوئیاں کرنے لگی، سب ولی و نبی کی طرح پیشن گوئیاں کرنے لگی، اور یقین کے ساتھ کہ جناب ہوگا، ایسا ہوگا۔ لڑکوں نے اس کی پوسٹیں بنائیں، مذاق اڑایا، میم بنایا، ٹک ٹاک بنائے۔ ڈائریکٹر موسمیات کا گرفتار ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے گرفتار کرا ہے۔ کہ روز بیوی سے کہتا تھا آج بارش ہوگی، پکوڑے پکاؤ۔ وہ پکوڑے پکاتی تھی روز، مگر بارش نہیں ہوئی۔ آخر اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی، جھوٹا ہے میرا میاں، اس کو پکڑ لو۔ تو پکڑا گیا وہ۔ یہ ہمارے وہ جو شریر بچے ہیں وہ یہ سب بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں جو بالکل ہی گیا گزرا معاملہ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں۔ ارے یار میرے حافظے کی داد تو دے گیا، وہ بھی نہیں دیتے آپ، کنجوسی بہت کرتے ہیں آپ۔ تو یہ موسمیات سائنس ہے، یہ ہوگا۔ آگے جب یہ ہوگا تو کائے کے لیے اعلان ہو رہا ہے؟ ہر ملک میں اس لیے اعلان ہوتا ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے، انتظام کر لو۔ جب محرم سے پہلے سے ابو طالب کے خلاف کہا، اس نے شہزادی کے خلاف کہا، اس نے مہدی کے خلاف کہا، یہ سب کائے کے لیے لگا دیا، کرو یہ سب کرو۔ اور کچھ شیعوں کو لے لیا، تم یہ کہو، یہ کہو۔ 5-6 شیعہ بھی ہیں جن سے کہلوا دیا جاتا ہے، ارے وہ تو امام حسن کو شیعوں نے مار ڈالا، ارے آپ لوگ معاویہ کو نہیں پڑھتے یار، ریسرچ کیجئے معاویہ پہ، بہت ذہین آدمی تھے اور بڑی ترقی کی تھی۔ اب سب کے دماغ خلف شعر، یزید کو مانیں، امام حسن کو مانیں، معاویہ کو مانیں، حضرت علی کو مانیں، کہیں ابو بکر، کہیں عمر، کہیں عثمان، کہیں علی، اب سب اسی پہ لگے فیس بک، سوال جواب، یہ کمنٹ، یہ جواب، یہ وہ۔ اب کون کہے کہ صاحب یہ کیچڑ ہے، پانی ہے؟ کیا کہنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ انسانی ہمدردی اور مدد، کرونا میں کتنے پیسے ملے، ملتے ہی چلے گئے، ملتے ہی چلے گئے، کرونا غائب ہو گیا۔ آخری قسط جب مانگ رہے تھے ایک جگہ سے، جھوٹ موٹ کا کرونا میں اس سندھیوں نے کھول دیا کہ صاحب یہاں پڑے ہوئے ہیں، بلڈنگیں لے لے کے صفورہ چوک پہ جتنے فلیٹ خالی پڑے تھے وہاں اسپتال بن گیا، اور وہاں اپنا کیا نام ہے یہ، ارے گلشن اقبال، یہ جو کے ڈی کا چوراہا ہے، اس کو جہاں جہاز کھڑا ہے اس کو کیا ایکسپو سینٹر میں سارے مریض لٹا دیے تھے، اور انہوں نے فیس بک پہ ڈال دی، تقریریں اٹھائیں ایک سبجیکٹ پہ، اور خاص خاص نقطے نوٹ کر لیے، 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ اچھا اب یہ ہے فقیر کی جھولی، یہ فقیر کی جھولی کا پتہ ہے نا قصہ آپ کو، ایک جھولی ہوتی ہے اس کے پاس، اب بھیک مانگنے نکلا، کسی نے آٹا دیا، کسی نے چاول، کسی نے دال، اب جس کے جو تھا مختلف چیزیں، پھر وہ سارٹنگ کرتا ہے فقیر گھر پہ جاتے، بچے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بیٹھ جاتی ہے، آٹا الگ کرو، چاول الگ کرو، پھل الگ کرو۔ تو یہ فقیر کا دن بھر اس طرح گزر جاتا ہے، مانگتے ہوئے اور پھر گھر پہ جا کے سب چیزیں الگ الگ کرنا۔ تو اسی طرح آج
کل کے ذاکرین ہے، فقیر کی جھولی ہے، کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا۔ اچھا آپ ظاہر ہے کہ بھائی مجلس سنتے ہیں، بس اب یہ سارے کام کون کرے کہ یوٹیوب کی ایک مجلس سنیں، پھر اس کو سنیں، پھر اس سے سنیں، پھر اس سے سنیں، مواصلے کریں، تو وہ ذرا مشکل ہے۔ ایک بڑے میاں بیوی دونوں لکھنؤ سے آئے 2011 میں، تو وہ بہت تگ و دو کے بعد مجھ تک پہنچے، کہنے لگے آپ گلشن میں ٹھہرے تھے، آپ سے ملنا ہے۔ تو وہ آئے، بہت میں نے استقبال کیا، لکھنؤ سے کوئی بھی آ جائے میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے، تو ان سے بھی مل کے خوشی ہوئی۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ تصویر کھنچا لیجیے اور کچھ لکھ دیجیے تحریر میرے لیے۔ میں کہا اچھا۔ کہہ لیں میرا نواسا ہے، کمپیوٹر کا ماہر ہے، تو وہ میں نے نام بھی نہیں پوچھا کہ نواسے کا نام کیا، تو وہ آپ کا عاشق ہے، پڑھائی وڑھائی جب کر لیتا ہے تو رات بھر آپ کی تقریریں ڈھونڈتا رہتا ہے کمپیوٹر، اب یہ سنیے، اب یہ سنیے، اب یہ سنیے، اور رٹ لی سب رٹ لیا اس نے۔ میں نے کہا اچھا، بڑی خوشی، بہت خوش ہوگا وہ جب تصویر دکھاؤں گا میں اس کو آپ کے ساتھ، اپنی تصویر دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور لے جائیے، وہ خوش ہو، اچھا ہے، لکھ بھی دیا میں نے تھوڑا سا۔ اب 2011 کی بات تھی، 2012 میں میں لکھنؤ اشرا پڑھنے گیا چیلم کا، اتنا رش تھا کہ نکلنا مشکل ہوتا تھا، بات کرنا مشکل، ہر ایک ملنا چاہتا تھا، اور مجمع میں تو ملنا ہوتا نہیں، تو پتہ نہیں کہاں سے خوب پھان کے اوپر سے ایک لڑکے نے ہاتھ بڑھایا، تو سلام کیا، کہنا مجھے پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا میں کیا جانا، میرے پاکستان جانے کے بعد تم پیدا ہو تو میں کیسے پہچانا؟ ارے میں نانا کا نواسا ہوں۔ میں نے کہا ہر نواسا اپنے نانا کا نواسا، تم وہ تو نہیں ہو جس کے نانا ہم سے ملنے گئے تھے، تم رات بھر میری تصویریں دیکھتے ہو۔ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ خیر وہ ملا، تو اس کی کوالٹی نانا نے یہ بتائی کہ وہ آپ کی تقریریں دیکھتے دیکھتے سب کی دیکھتا ہے، اور پھر یہ پکڑتا ہے کہ علامہ کی کیا کیا چیز کون کہاں کہاں پڑھ رہا ہے، اور ان کو وہ الگ کر لیتا ہے۔ 2 بجے رات کو بھی اس کو کوئی چیز ملے گی تو سرپرائز دیتا ہے، نانا اٹھیے ایک بڑے مزے کی چیز ملی ہے، اٹھیے دیکھیے علامہ نے فلاں سر میں تقریر کی تھی، دیکھیے یہ کر رہا۔ کہنا تو تم کیسے پتا کہ اس نے پہلے کی؟ پتہ نہیں علامہ نے اس کی سن کے کی، تو اس نے کھولا، یہ کہنے ڈیٹ دیکھیے، سن دیکھیے، اس کا سن یہ ہے، اس کا سن یہ، اتنی ریسرچ، حالانکہ وہ 12ویں کلاس کا تھا اس وقت، پتہ ہے 12 13 14 15، اب تو بی اے سب کر چکا ہوگا، نوکر ہوگا۔ تو جناب عالی ایسے ایسے فیل جو ہے مجھے میٹ کر دیا گیا، کیسے الفاظ بدل دیے گئے میٹر کے، ایک پریشانی۔ شعر میں یہ ہوتا ہے کہ دل رضا نے شعر پڑھا، اس میں چونکہ ردیف اور قافیے ہوتے ہیں، اب کوئی کا شعر چرائے گا چوری پکڑی جائے گی، نثر میں چوری بھی پکڑی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں سے لے کے پنجاب تک سب اسی میں مصروف ہیں۔ اچھا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں شروع سے جب سے پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ میں قائد جہاں ذرا سے کسی نے ٹیڑھے کیے میں اس کو درست کرنے میں لگ جاتا ہوں، جیسے گرتی ہوئی دیوار خضر اٹھانے لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے، نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ صحیح ہے، یہ غلط۔
بھی ہو رہی ہے، کتابیں چھپ بھی رہی ہیں، ممبر پہ بھی کہہ رہا ہوں. تو اب اس میں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں. تو جو کینہ پرور اور حاسد ہیں، جو نسل در نسل آتے رہے، ہر نبی کے 3 دشمن ہوتے تھے، لیکن میرے 6 دشمن ہیں. میرے 6 دشمن، یعنی تمام انبیاء سے زیادہ دشمنی مجھ سے کی گئی ہے. اچھا، اب وہ جو 3 دشمن ہر نبی کے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت سرکار نے کی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی نبی کے دشمن کو بنائے نا؟ پیدا ہی کیا ضرورت ہے کہ دشمن ہر نبی کے پیچھے لگا رہے اور اسے تکلیف پہنچائے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کسی نے جا کر حضرت میں بات اور کردار کے نے فرمایا تمہارے بھی ہوتے ہی دشمن گئے. اعلان جب ہو تو اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا وزیرکم سے پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد پوری حکومت عرب و اقامت چلائیں تو آپ کوئی کام کر، اور کہا اے میرے حبیب ان کو قتل کر دیجئے، انہیں جان سے مار دیجئے، پھر علی حکومت کریں گے. یعنی مزاحمت نہیں ہوگی. اس لیے علی اب دیکھیے یہ بات اللہ نے کی، پتہ کیسے چلا؟ مجھ سے اللہ جبریل نے مجھے نہ، لیکن میں نے رسول نے بتا دیا کہ ایسی بات ہوئی اللہ سے اور میں نے انہیں چھوڑ دیا. تو لامحالہ علی کو حکومت نہیں لینے دی جائے گی، پہلے انتظام کر لیا جائے گا، اعلان کر دیں گے ہم. اور یہ کہتا کہ علی سے پہلے ہی اعلان کر دو اور عربوں کے دماغوں کو معاف کر دو. جب وہ غسل نبی میں اور جنازے میں مصروف ہوں گے وہاں سے وہ ہٹیں گے نہیں، اور ہمیں موقع مل جائے گا اور ہم یہ کام کر لیں گے. عجاب علی کو معلوم ہے کہ یہ کام وہاں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو ہم انہیں مار دیتے، بغیر انہیں مارے حکومت بن نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ رومیوں کے یہاں، یونانیوں کے یہاں، مصریوں کے یہاں ایام جہالت میں حکومت کا طریقہ یہی تھا کہ جب نیا حاکم کوئی بنتا تھا، جب بنایا جاتا تھا تو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا مخالفت کون لوگ کریں گے. اس لیے پہلے انہیں مروا دیا جاتا تھا، پھر نئے بادشاہ کو تخت پہ بٹھا، یعنی رائج تھا. تو ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ اس نے سارا بتایا اس پوری کتاب میں کہ حکومت کا طریقہ کیا ہے، حکومت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اسی میں پوری کتاب ہے. تو اس میں اس تو انہوں نے توڑ نکالا کہ اس کو یا تو جیل میں ڈال دو یا جلا وطن کر دو، کوئی الزام لگا کر. تو وہی چیز پاکستان میں رائج ہوئی کہ ہر آنے والے حاکم نے اپنے سے پہلے والے حاکم کو یا جیل میں ڈالا
یا پھر اسے باہر نکل جائے. مشرف کے دور میں یہ ہوا 10 سال کے لیے نواز شریف نکالے گئے، سعودی عرب میں رہے. اس کے بعد پھر عمران خان کی یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے ہی نواز شریف اور پورا خاندان جو تھا ان کو نکال دیا گیا. تو حکومت بغیر کسی جرم کے نہیں کر پاتا. میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتا ہوں، بس آل محمد یہی کام نہیں کرتا، ورنہ آل محمد کے لیے حکومت لینا کیا مشکل تھا. اچھا جب رسول اللہ کو اللہ کچھ بتانا تھا اور جبریل وحی لاتے تھے تو پہلے رسول اللہ گھر میں سب کو بٹھا کے کہتے تھے یہ وحی مجھ پہ آئی. سنا ہے کبھی آپ نے؟ میں کیسے آسانی سے سمجھا. علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، حسین کو کہا یہ وحی آئی ہے. اب جو بھی وہ ڈسکس کریں گھر کی باتیں گھر میں رہیں، حضوری کے ساری باتیں بتا دی. اس کے بعد پھر میرے صحابی کو مار دیا تو یہ عیسائی اور یہودی لکھیں گے ایسا نبی آیا تھا جو اپنے صحابیوں کو قتل کرتا ہے، اور یہ اتنا بدلا کریں گے میری نبوت کو. دیکھیے جو مستقبل کو دیکھ رہا ہے، آگے کو دیکھ رہا ہے. تو اب یہاں پہ رکیے. اب بتایا رسول اللہ نے کہ اگر میں قتل کر دوں تو علی کو حکومت میں مل جائے گی اور زہرا تمہیں فتح بھی مل جائے گا. تو بی بی کو معلوم ہے کہ فتح نہیں ملے گا جب تک کہ فلاں قتل نہ کر لیا جائے. تو اب بی بی کو کہنا چاہیے بابا ان لوگوں کو مار دیجئے تاکہ فتح میرے پاس رہے. یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. بی بی کون کون فتح کا دشمن ہے اور کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے مجھ پہ ظلم ہوں گے. اگر چاہتی تو اللہ سے نبی کے ذریعے کہلواتی راستہ صاف کر دے، فتح میرے پاس رہے. محمد یہی تو نہیں کرتے تو آپ کے سمجھتے تھے وہ لاچار ہو گئے، وہ مجبور ہو گئے. بس وہ جرم نہیں کرتے، وہ اخلاقی جرم نہیں کرتے. اگر اور بادشاہوں کی طرح یہ کر رہے ہوتے کہ دشمنوں کو مار رہے ہوتے تو حکومت بھی کر لیتے اور فتح بھی بچ جاتا. اچھا پہلے سے مارنا اور ہے، میں کس منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں. وہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر پہلے ہی مروا دیا جائے انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آل محمد کو کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی. لیکن میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں، رسول کی وفات ہو گئی، علی پہ مصیبتیں آ گئی، زینب پہ مصیبتیں آ گئی. اب پوچھتے ہیں سب لوگ، بدتمیزی کرتے ہیں حضرت علی کی شان میں کہ اگر بی بی پہ حملہ کا تو علی چپ کیوں رہے. یہ فیس بک پہ ہو رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں اب تو علی قتل کر سکتے ہیں، جواز آ گیا جرم کا. اب کوئی علی سے نہیں پوچھے گا ان کو کیوں مارا، ان کو کیوں مارا. علی کہیں گے اس لیے مارا کہ گھر پہ حملہ کیا، بچوں پہ حملہ کیا، زوجہ پہ حملہ کیا، اس لیے مار دیا. کیا کہو گے تم مجھ سے؟ یہ ہے علی کا بڑا پن کہ موقع تھا نہیں پایا. نہیں سمجھے، ابھی تک جاگے نہیں. میں موضوع پہ تمیز کر کے فتح پہ آ گیا اور آپ ابھی تک تھوڑا ہلے جلے نہیں. اچھا جو کہہ رہے ہیں اعتراض، ان کو یہ یقین ہے کہ علی تلوار نکالتے مدینے میں تو سارے دشمنوں کو مار ڈالتے. جبھی تو نازبی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. تو سوچو اگر نکال لیتے تو کیا ہوتا. جن جن کو مارنا تھا وہ علی کا اصول اللہ کا دیا ہے. جب تک آپ وہ اصول نہیں جانیں گے کیسے بات کو سمجھیں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ علی جب میدان جنگ میں لڑتے تھے تو تلوار چلی، سر اڑا دیا، سامنے نشانہ تھا، تلوار ہٹا لی.
علی لڑ رہے تھے، علی حملے کر رہے تھے، مالک اشتر بھی حملے کر رہے تھے، خوب سر کاٹے مالک اشتر نے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو مالک نے کہا یا علی میرے کاٹے سر یہ ہیں، حجرے دیکھ کا چلاتا ہے، اگر کسی کی پوچھ میں بھی کوئی مومن آنے والا چھوڑ دیتا۔ اب اس بیس کو جب تک نہیں سمجھو گے تو یہ پوچھنے رہو گے مدینے میں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالا؟ اگر تو نہیں نکالا، نہ معلوم کتنے فاروقی آئے جو خطیب بنے، نہ معلوم کتنے صدیقی آئے جو علماء بنے، ارے وہی ختم ہو جاتی نسلیں ختم ہو جاتی۔ دیکھیں مروان کتنا منحوس آدمی ہے، کتنا منحوس ہے، اتنا منحوس کہ طبری نے لکھا جب یہ مرا تو چادر جب ہٹائی گئی جنازہ اٹھانے کے لیے تو ایک بڑی سی چھپکلی تھی، زرد رنگ کی مکرو چھپکلی، مروان نہیں تھا، چھپکلی میں مست ہو گیا۔ مولانا مودودی نے اپنی خلافت اور ملوکیت میں لکھا کہ رسول اللہ کو مروان اور اس کے باپ حکم سے انتہائی نفرت تھی، اور یہ واقعہ بھی لکھا کہ حکم اور مروان اور اس کا بیٹا تو ایک خچے آسان مولا علی پہ اعتراض کرنا سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اگر معرفت علی ہے اور معرفت ہے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس نے پوری لڑائی جمل کی مروان نے لڑائی، اتنا فسادی تھا، اتنا فسادی تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ رسول کے پہلو میں اس نے دفن نہیں ہونے دیا، اور مضبوطی یہ کی کہ بڑے بڑے ووٹ لے کر ساتھی بنا لیا عورت اور مرد کو راستہ روکنے کے لیے۔ تو اس کا فساد جو ہے جمل میں ملتے ہیں سب کہ مروان نے آگ لگا دی، لڑائی بڑھا دی، ورنہ لڑائی نہ ہوتی۔ لڑوایا خوب سب کو، فوج کو لڑوایا۔ عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، نہج البلاغہ میں ہیڈنگ ہے مروان کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے نام حضرت علی نے لی۔ نہج البلاغہ، جمل ہار گئے سب، تو سب گرفتار ہو گئے۔ حضرت علی کے سپاہیوں سب کو گرفتار کیا تو مروان بھی پکڑا گیا۔ اب چونکہ مروان بڑا مجرم تھا تو اس کو باندھ کے حضرت علی کے سامنے اسی وقت پیش کیا گیا۔ اب نہج البلاغہ جب آپ خود لو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو کیف محسوس ہوگا اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا، نظر ڈالی، اور جو لوگ پکڑ کے لائے تھے ان کا نام لے کر کہا چھوڑ دو اسے، اس کے بازو میں رسی کو باندھی کھول دو، اور پھر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے 6 بیٹے اور یہ خود عرب کے بادشاہ بنے، یہ بھی تخت پہ بیٹھے گا، اس کے 6 بیٹے بھی تخت پہ بیٹھیں گے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ علی کو سمجھیں نہیں، جو اپنے بعد کی بادشاہتیں، باطل بادشاہتیں جانتا ہے، یعنی جب آپ جانتے تو علی مروان کو مار ڈالیے، کیسے 6 بیٹے ہیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان کو بھی بلا کے مار ڈالیے، کیسا تخت اور کیسا مروان اور کیسی آل مروان۔ نام منوس، نام منوس، صورت منوس، عمل منحوس۔ سندھ میں تو مروان غالب جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو سندھی جو ہے ایسے ہاتھ کریں گے کہ میں نے بہت پرانے زمانے سے سن رکھا ہے کہ سندھ میں یہ ہوتا ہے، اب پتہ نہیں بھیڑوں کو کیا معنی، بھیڑا مروان یہ سب سے بڑا وہ ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، سنا ہے
بہدر بھائی کہہ رہے ہیں صحیح سیدھے یہ سندھ میں رہے ہیں، سندھیوں سے پالا پڑا ہے ان کا. اب جو سندھی آتے ہیں مجلس میں دیکھیے چپ بیٹھے بول نہیں رہے، کے ہاتھ ہی لے ایک ہاتھ کے ہاتھ، حالانکہ بہت دور سے آتے ہیں سننے سر، بڑے غور سے سنتے ہیں مجھے. لیکن ہے نا سندھ میں ایسا ہے نا، ہوتا ہے نا. بھیڑا کے کیا معنی؟ بھیڑا